السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک بہت زیادہ سمپل سا ہے اور بہت زیادہ پاپولر بھی ہے، لیکن سمپل سا یہ ٹاپک کبھی کبھار جو ہے نا وہ بہت مشکل بھی کھڑی کر دیتا ہے، بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو ٹاپک ہے وہ ہمارا یہ کہ اسلام میں کامیابی کسے کہتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں کامیابی کسے کہتے ہیں، اور کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بہت سمپل سا یہ ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک پر اکثر ہماری سوسائٹی میں سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کامیابی جو ہے نا وہ کچھ اور ہے اور اسلام میں جو کامیابی جس چیز کو کہا گیا وہ کچھ اور ہے۔ تو آج ہم یہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ کامیابی کیا ہے اور اسلام کی کامیابی اور ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں جس کو کامیابی کہا جاتا ہے اس میں فرق کیا ہے، یا دونوں ایک چیز ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس ٹاپک میں بہت زیادہ سیریس ہیں تو اس ٹاپک کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور یہ ٹاپک جو ہے نا ہماری ایک نالج میں بہت زیادہ اضافہ بھی کرنے والا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو دیکھیں، پہلے یہ جانیں کہ اسلام میں کامیابی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام میں سمپل سی بات ہے، آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہوں گے یا قرآن مجید کے بارے میں سنتے ہوں گے، قرآن مجید میں ایک لفظ بہت زیادہ آیا ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے جو پچھلا جز ہوگا اس میں اکثر یہ والی آیت چلتے ہوئے پائیں گے، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، یا خالدین فیہا، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہوگا اور جو اس میں داخل ہو گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا، یہی بڑی کامیابی ہے اور حقیقتاً یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہماری سوسائٹی ہے وہ کامیابی کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور جو سوسائٹی ہماری کامیابی کے بارے میں کہتی ہے، کیا اسلام میں وہ کامیابی نہیں ہے؟ کہ اسلام اس کو کامیابی نہیں کہتا؟ تو آج ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں آپ اکثر لوگوں سے یا موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں وہ آج کل بہت زیادہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ بھئی محنت کرتے رہیں، دن رات محنت کرتے رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ تو کیا اسلام میں بھی ایسی بات ہے؟ جی ہاں، بالکل، اسلام بھی محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا کہ بھئی جو محنت کرے گا وہ اپنے لیے محنت کر رہا ہے، اس کو دوسرے کے لیے کیا فائدہ۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص وہ محنت کرے گا فَإِنَّمَا، وہ محنت اپنے ہی لیے کر رہا ہے، یعنی کہ اسلام میں بھی محنت کرنے والے کو پسند کیا گیا۔ اور دوسری بات آپ کی جو ہے نا، آپ اپنی سوسائٹی میں بہت زیادہ سنتے ہوں گے اور اپنے موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں ان سے بھی بہت زیادہ سنتے ہوں گے، بھئی اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں، آپ جتنے مرضی بڑے عہدے پہ چلے جائیں، آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ رسپیکٹ دیں۔ تو اسلام بھی اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ جی ہاں، اسلام بالکل یہ کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے ملیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو یہ بھی اسلام میں بھی یہی بات ہے کہ آپ کسی کو رسپیکٹ دیں۔ اور آپ تیسری بات یہ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ یہ جو آپ کے استاد ہیں، جو آپ کو پڑھانے والے ہیں، جو آپ کو کسی لائن پر کھڑا کرنے والے ہیں، جو آپ کو کسی عہدے پر پہنچانے والے ہیں، ان کی رسپیکٹ کی جائے۔ تو بالکل ہمارے جو اسلام ہے، ہمارا جو قرآن ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ کی جائے، اپنے اساتذہ کی جو ہے نا وہ عزت کی جائے اور ان کو ایک درجہ دیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، بالکل ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ اور استاد کے بغیر علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور یہ جو چوتھی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں فیمس ہے، اور آپ نے بہت زیادہ موٹیویشن اسپیکر جو ہیں اس ٹائم ٹاپ کے، ان سے سنی بھی ہوگی کہ اپنی لائف کو انجوائے کریں جس حال میں آپ ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس سینٹرو ہے، یا آپ کے پاس سوزوکی ہے، یا آپ کے پاس 70 ہے، جو بھی ہے، اس طرح کی وہ ایگزامپل دیتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو انجوائے کریں۔ تو اسلام بھی اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اسلام کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں بندے کو خوش رہنا چاہیے۔ اسلام بھی بالکل یہی کہتا ہے۔ اور آخری بات جو اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی اپنی رسپیکٹ بڑھانے کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے پہلا پروسیجر یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کو ذرا سا کھلا رکھیں، مطلب کہ زیادہ خرچ کریں اور لوگوں کو زیادہ دیں، اور اگر آپ کسی کے پاس کام کرنے کے لیے جائیں یا کسی سے کام کروائیں تو اس کی جو اجرت ہے، اس کی جو سیلری ہے، اسے تھوڑا سا زیادہ دیں۔ اس سے جو ہے نا آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی جو ہے، آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو اس بارے میں اکثر موٹیویشن اسپیکرز بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو اسلام میں بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ اوپر والا جو ہاتھ ہے، یعنی کہ جو دینے والا جو ہاتھ ہے، وہ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسلام میں بھی جو ہے وہ سخاوت کو پسند کیا گیا ہے، لوگوں کی جو ہے نا مالی طور پر معاونت کو پسند کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو تمام باتیں جو سوسائٹی آج کل جس کو کامیابی کہہ رہا ہے، یہ تو اسلام میں ایک چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہیں
اسلام تو ان چیزوں کو تقریباً 1450 سال پہلے ہی ہمیں بتلا گیا. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ اسلام اور اسلام میں کامیابی کسے کہتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں کامیابی کسے کہتے ہیں. یہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, ان کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, اور اسلام میں رہ کر انسان زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے, کیونکہ جب اس کا اللہ سے زیادہ تعلق ہوگا تو اللہ رب العزت بھی اس کے لیے کامیابی کے راستے زیادہ سے زیادہ کھولے گا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا ٹاپک آج پسند بھی آیا ہوگا, اور آپ کو امید کرتے ہیں کہ سمجھ بھی آیا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں کبھی دوبارہ جو ہے وہ سوچنے کی زحمت نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے اور ایسے ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اگلے ٹاپک کے لیے, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.